زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام شداد تھا۔ وہ اپنی طاقت، دولت اور شان و شوکت کے لیے پورے خطے میں مشہور تھا۔ اس کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اسے دنیا کا بادشاہ کہتے تھے۔ لیکن شداد کی یہ دولت اور طاقت اس کے دل کی خالی جگہ نہیں بھر سکی۔ شداد کا سب سے بڑا خواب تھا کہ وہ زمین پر اپنی ذاتی جنت بنائے، ایک ایسی جگہ جو دنیا کی ہر جنت سے حسین ہو، جہاں نہریں بہتی ہوں، رنگ برنگے پھول کھلے ہوں، خوشبوئیں ہواؤں میں مہکتی ہوں، اور جہاں ہر طرف سکون اور خوشی کا راج ہو۔ شداد نے اپنے بادشاہی محل سے بھی بڑھ کر ایک ایسا محل بنانے کا حکم دیا جسے وہ جنت کہتا تھا۔ اس کے کاریگر، معمار اور باغبان دن رات کام کرتے رہے۔ انہوں نے زمین پر خوبصورت باغات لگائے، نہریں کھودیں، پھولوں کے درختوں سے محل کو گھیر لیا۔ یہ محل دیکھنے والوں کے لیے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ جنت میں پہنچ گئے ہوں۔ خوبصورت جھرمٹ، بہتے ہوئے پانی کی آواز، مہکتے ہوئے پھول اور رنگ برنگے پرندے، ہر طرف خوشی بکھیر رہے تھے۔ شداد اس محل پر بہت فخر کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، یہ میری جنت ہے، میں خدا سے کم نہیں۔ شداد کی شان و شوکت سن کر لوگ حیران تھے، لیکن وہ اپنے غرور میں اتنا گم تھا کہ اس نے اللہ کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ وہ خود کو خدا سمجھنے لگا اور لوگوں کو بھی یہی بتانے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ تکبر برداشت نہ کیا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ شداد کی جنت کو زمین سے مٹا دیا جائے۔ اچانک ایک زوردار تیز طوفان آیا جو 7 دن اور 7 راتیں جاری رہا۔ اس ہوا نے شداد کی جنت کو مٹی میں ملا دیا، اس کے باغات کو جڑ سے اکھاڑ دیا، پانی کی نہریں خشک ہو گئیں اور محل کے عظیم قلعے زمین بوس ہو گئے۔ شداد اور اس کے لوگ اس عذاب میں کے ملبے تلے دب گئے۔ ان کی شان و شوکت، ان کی جنت سب چند دنوں میں فنا ہو گئی۔ شداد کی جنت کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی شان و شوکت اور دولت وقتی اور فانی ہے۔ جو لوگ اپنی طاقت اور دولت پر غرور کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اصل جنت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا، نیک اعمال اور ایمان کے بدلے میں ملتی ہے۔ دنیاوی چیزیں ہمیں فریب دیتی ہیں، اصل سکون اور خوشی آخرت میں ہے۔